شعیبی گرامر اسکول مونٹیسری دا میٹرک انگلش میڈیم خوبصورت آرامدہ اور پورا سائز مونٹیسری کلاس روم میں آپ کے ننھے منھے بچوں کو نہایت پیار و شفقت کے ساتھ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق آڈیو ویڈیو اور جدید مٹیریل کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے۔ پرائمری اور سیکنڈری کلاسوں میں بچوں کی اسکل کو بہتر بنانے کے لیے رپورٹ رائٹنگ کلاسز، نیوز پیپر کلاسز، سائنس ایکٹیویٹی، پریزنٹیشن کلاسز اور پریکٹیکل پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے، جس کے ذریعے بچے تھیوری کے ساتھ ساتھ عملی مہارت بھی حاصل کرتے ہیں۔ کراچی کی سطح پر اسپورٹس اور تعلیمی میدان میں مختلف ایوارڈ کا حصول اسکول کی محنت اور مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میٹرک میں 100% رزلٹ اور بورڈ میں کئی سالوں سے مسلسل پوزیشن۔ داخلے کے لیے رابطہ کریں کیمپس 1 شاہ ولی اللہ نگر، کیمپس 2 رحمت چوک، فون 0213 666 1749 0213 640 6946۔ ہمارا عنوان ہے چیپٹر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و سادگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوست ہو دشمن سب کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ کسی کو دکھ درد پہ اگر مبتلا دیکھتے تو اس کی تکلیف کو فوراً دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان صفات کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں خود یوں اس طرح فرمایا ہے کہ تم میں سے ایک شخص تمہارے پاس آیا، تمہاری تکلیف اس پر گراں گزرتی ہے، اس کو تمہاری ہدایت کی حرص ہے، وہ ایمان والوں پر شفقت رکھنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کچھ بھی فرمایا وہ بالکل ویسے ہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی دن رات فکر رہتی تھی اور شب و روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے مغفرت کرتے رہتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ جب کبھی بارش ہوا کرتی تھی، آسمان پر جب وہ گہرے بادل، آندھی اور طوفان وغیرہ جب دیکھ لیا کرتے تھے تو وہ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہلنا شروع کر دیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اس کا سبب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا کوئی عذاب ہو جو میرے بندے پر، میری امت پر نازل ہو جائے، تو یہ نازل ہو جائے اور یہ ہماری امت پر کہیں اللہ کا عذاب نہ ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہی تھی جو دین و دنیا میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی آسانی مد نظر رہی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو دیگر احکامات کے علاوہ 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پر انہوں نے فرمایا کہ 50 نماز لوگوں پر فرض ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت جو ہے وہ 50 نماز نہیں پڑھ سکے گی، تو پھر آپ اپنی امت کا بوجھ ہلکا کرائیں۔ پھر اللہ کے حضور ہمارے نبی بار بار حاضر ہوئے اور پھر ان کی امت پر 5 وقت کی نماز فرض ہوئی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ برتاؤ صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں رحمت بنا کر بھیجا، بلکہ تمام جہانوں کے لیے، یعنی چاہے وہ کافر ہو، منافق ہو، دشمن ہو، سب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت سے پیش آتے تھے۔ ان کی طرف سے کبھی ان کی ظلم و زیادتی کا ان سے کبھی بھی بدلہ نہیں لیا۔ کفار کے ساتھ اچھے برتاؤ کی بے شمار واقعات سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں، جن میں سے ہم چند نکات کا اب یہاں پہ ذکر کریں گے۔ نبوت عطا ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدت تک اہل مکہ کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، لیکن بہت کم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے باہر جا کر طائف شہر میں لوگوں کو، سرداروں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے بھی نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے، بلکہ آوارہ لڑکوں کو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک لہو لہان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طائف سے واپسی کا سفر میری زندگی کا سب سے سخت ترین دن تھا، لیکن باوجود اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان کے لیے بد دعا نہیں کی، بلکہ اللہ سے دعا کی ان کے لیے کہ یا اللہ یہ لوگ نادان ہیں، یہ نہیں جانتے کہ کیا صحیح کیا غلط ہے، تو ان کو معاف فرما دے۔ اسی طرح جنگ احد میں بھی کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں شدید چوٹیں آئیں۔ صحابی نے کہا کہ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے بددعا دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں لعنت کے لیے نبی نہیں بنایا گیا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور کہا اے خدا میری قوم کو
ہدایت دے وہ مجھے نہیں جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں، بچوں اور غلاموں پر بھی شفقت فرماتے تھے، ان لوگوں کے ساتھ بھی ہمیشہ محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے، ان کی مدد فرماتے تھے، بلکہ جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دے رکھا تھا کہ کوئی بھی مسلمان بچوں، بوڑھوں کو قتل نہیں کرے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرتے تھے، شفقت رکھتے تھے، بلکہ جانوروں، چرند اور پرند کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شفقت سے پیش آتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کو دیکھا جس کا پیٹ بھوک کی وجہ سے پیٹ سے سٹا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا، ان بے زبان چوپایوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ تو یہ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کی شفقت تھی جو ان کی امت پر ہمیشہ رہی۔